بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم فضیلت عشرہ ذی الحج کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تاکہ ذی الحجہ کے مہینے کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے اعمال کے فضائل اور مسائل سے اور ان کی اہمیت سے ہمیں آگاہی حاصل ہو اور ان پر ہم عمل کر سکیں۔ ذی الحج کے مہینے کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اس لیے اس مہینے کے فضائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ مہینوں، کچھ راتوں، کچھ ایام، کچھ اوقات کو وہ فضیلتیں اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو بقیہ مہینوں، دنوں، راتوں اور اوقات کو نہیں ہوئیں۔ ان مبارک مہینوں میں سال بھر کے مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں ذی الحج کے ابتدائی 10 دن بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ جل مجدہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام بھی بتا دیے۔ حضور نے فرمایا وہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے اور محرم ہے اور رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہے جب سے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ دین سیدھا ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، سال بھر میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ہر طرح کا ظلم، گناہ، فتنہ، فساد، قتل و غارت، خون ریزی ممنوع اور حرام کر دی گئی ہے۔ اگرچہ ظلم اور ستم، گناہ، قتل و غارت، خون ریزی ہر مہینے میں ممنوع ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ یہ عظمت والے اور برکت والے مہینے ہیں، اور ان میں گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے اور نیک اعمال کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور وہ حرمت والے مہینے صرف اسلام میں نہیں بلکہ قرآن نے کہا یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، روز اول سے
ان 4 مہینوں کو حرمت حاصل ہے، تو ان حرمت والے مہینوں میں ذی الحج کا مہینہ بھی ہے جو حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن بھی ہے، اور 10 ذی الحج یوم النحر قربانی کا دن بھی اسی مہینے میں ہے۔ یوم الترویہ 8ویں ذی الحج جس دن سے حج کا آغاز ہوتا ہے اور احرام باندھ کر مینا کی طرف حجاج کرام روانہ ہوتے ہیں، تو وہ دن بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور ایام التشریق بھی اسی مہینے میں ہیں، جس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر مرد اور عورت مسلمان کے لیے ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ان تکبیرات کا پڑھنا لازمی ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد صبح کی نماز ہے، اور لیال عشر 10 راتوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور مجاہد کا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد یوم النحر، یعنی والفجر، فجر کی قسم ہے، تو فجر سے مراد وہ کہتے ہیں الفجر میں جو الف لام ہے یہ تخصیص کے لیے ہے، تو فرماتے ہیں فجر سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے جس کی اللہ جل مجدہ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح امام طبری نے اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے اپنی تفسیر جامع البیان میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان لیال العشر التي اقسم الله بها هي لیال العشر عشر الاول من ذی الحجہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے اس پر کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے ذی الحج کی، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن میں حج کے ارکان ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ حج کے ایام ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں سند حسن کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین ایام ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور صحیح بخاری میں کتاب العیدین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه ذی الحجہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے وہ دیگر ایام کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ سننے والے صحابہ تھے، انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذی الحج کے 10 دنوں میں نیکی تمام دنیا کے دنوں سے افضل ہے، کیا جہاد کی نیکی سے بھی افضل ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، حضور نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشیء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس شخص کی نیکی کے جو اپنے جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر دشمن کے مقابلے کے لیے جہاد میں گیا اور پھر کچھ بھی واپس نہ لایا، تو اس کی یہ نیکی ان ایام کی نیکی سے زیادہ افضل ہے۔ ورنہ عام جو مجاہد ہے جو گیا لیکن خود بھی واپس آ گیا اور مال غنیمت بھی مل گیا، جہاد اس نے بے شک کیا، لیکن حضور نے فرمایا جہاد اتنا بڑا اجر ہے۔ امام حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کتاب العیدین میں اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام جو بنیادی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، فرماتے ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ تمام عبادات ان مبارک ایام کے علاوہ دیگر دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ اور امام ترمذی جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لائے ہیں ابواب الصوم میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحج کے ابتدائی دنوں سے بڑھ کر اور دنوں کا عمل اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح امام ترمذی جامع ترمذی میں پورا ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت پر امام ترمذی نے مکمل ایک چیپٹر بنایا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسی طرح امام دارمی سنن دارمی میں ایک چیپٹر باندھا باب فی فضل العمل فی العشر، ذی الحجہ کے اعمال کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے عشرے میں جو بھی نیکی کی جائے اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، نفلی روزے رکھیں، نفلی صدقات اور خیرات کریں، نوافل پڑھیں،
قرآن مجید کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، دعائیں مانگیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔